السلام علیکم فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس. آج جو ہے وہ میں آپ کو اصناف نظم بلحاظ حیت کرواؤں گی. ویسے تو یہ 9th کلاس کے بچوں کو بھی اس میں سے MCQs یا سوالات آتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے. بہرحال اس کو ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم مصرع سے شروع کریں گے. مصرع ایک مصرع جو ہے اس کو فرد بھی کہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دو مصرعوں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک فرد بھی کہا جاتا ہے ایک مصرعے کو، یعنی شعر کا آدھا حصہ. اسی طرح اس کو مصرع بھی کہا جاتا ہے. پھر اگر ہم شعر کی بات کریں تو شعر کی تعریف میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ ایسا موضوع کلام جو دو مصرعوں پر مشتمل ہو اور جس میں ایک موضوع کو بیان کیا جائے وہ شعر کہلاتا ہے. بامعنی کلام ہو اور ایک موضوع کو واضح کرے وہ شعر کہلاتا ہے جو دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں 3 مصرعوں کو ہم کہتے ہیں مثلث. ایسی نظم جس کے 3 مصرعے ہوں اور اگر اس میں تیسرا مصرع ہر بند میں دہرایا جائے تو اس کو ہم ٹیپ کا مصرع کہیں گے. اگر فرسٹ ایئر کی بک میں دیکھیں تو اے وادی الولاب جو آپ کی نظم ہے وہ مثلث کی حیت میں ہے، جس کا تیسرا مصرع اے وادی الولاب ہر بند میں دہرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مثلث. اس کے بعد اگر 4 مصرعوں کی بات کی جائے تو رباعی جو ہے وہ 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں قوافی کی خاص ترکیب رکھی جاتی ہے. اور 5 کی اگر بات کریں تو وہ مخمس کہلاتی ہے. مخمس آپ کو پتہ ہے اس میں آپ کیا بتائیں گے کہ ایسے نظم جس کی ہر بند میں 5 مصرعے پائے جائیں وہ مخمس کہلاتی ہے. لیکن اس کے آگے پھر 2 ٹائپس آ جاتی ہیں، مخمس ترکیب بند اور مخمس ترجیع بند. مخمس ترکیب بند میں تعریف آپ لکھیں گے کہ ایسی نظم جس کے ہر بند کا 5واں مصرع جدا ہو، مختلف ہو، ہر بند کا 5واں مصرع الگ ہو تو اس کو ہم مخمس ترکیب بند کہتے ہیں. اسی طرح اگر جو مخمس ترجیع بند ہے اس کو ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف ایسے کریں گے آپ. ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرعے پائے جائیں اور پہلے بند کا 5واں مصرع ہر بند کے آخر میں من و ان دہرایا جائے اس کو ہم مخمس ترجیع بند کہتے ہیں. اس کو آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ آخری مصرعے کو 5ویں مصرعے کو ہم ترجیح دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں اور ہر بند کے آخر میں وہ مصرع ہم بار بار دہراتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں مخمس ترجیع بند. بعض جگہوں پہ ترجیح جیم یہ آئین کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ ترجیح آخر میں ہے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے مسدس. مسدس آپ کو پتہ ہے 6 مصرعوں پر مشتمل بند کو اور مسدس کہتے ہیں. اس میں مسدس ترکیب بند کی اگر تعریف آپ دیکھیں تو آپ لکھیں گے ایسے نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے پائے جائیں یا 3 شعر پائے جائیں وہ مسدس کہلاتی ہے. اور جس نظم کے ہر بند کا تیسرا شعر مختلف ہو وہ نظم مسدس ترکیب بند کہلاتی ہے. اب اسی طرح اگر مسدس ترجیع بند کی تعریف دیکھیں تو ایسے نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرعے پائے جائیں مسدس کہلاتی ہے اور پہلے بند کا تیسرا شعر ہر بند کے آخر میں من و ان دہرایا جائے تو وہ مسدس ترجیع بند کہلاتی ہے. اس کے بعد بچے 6 سے زیادہ جب 7 8 جتنے بھی مصرعے ہوتے ہیں اور وہ بند کی فارم میں ہو تو اس کو ہم مصمت کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں مصرعوں کی تعداد 7 یا اس سے زیادہ ہو اور وہ بند کی صورت میں ہو اس کو ہم مصمت کہیں گے. یہ تھی بچے اصناف نظم بلحاظ حیت. حیت بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں اور حیت ویسے اس کی صحیح پروناؤنسیشن حیت ہے لیکن دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو اصناف نظم بلحاظ موضوع کراؤں گی اور اس میں جو نظم کی اقسام ہیں وہ بھی اس میں رہ گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی جس میں پابند، آزاد اور مورا نظم آتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.